وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یبایعون کا جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اصل میں اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن ناکثا، پس جو کوئی عہد شکنی کرے، فإنما ينکث علی نفسہ، تو اپنی جان کے خلاف ہی، اپنے آپ پر ہی وہ عہد شکنی کرتا ہے۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، پس جو کوئی اپنی بات کو پورا کرے جس کے ساتھ اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 10 سورۃ الفتح۔ یہاں سے آج کا سبق اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 10 ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آپ کی جو مدد ہے، آپ کی تعزیر ہے، اس کے ضمن میں ہی یہ 10 نمبر آیت بھی ہے۔ اس میں بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے اقدامات جو ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے، اور خاص طور پر وہ اقدام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لے کے کیا تھا، جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آگے آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کریم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی خوشنودی کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اس بیعت کی تفصیل جو ہے وہ پہلے بھی کچھ عرض کی جا چکی کہ جب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو آپ نے سفارت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور بیعت کس چیز کی تھی؟ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کا خیال یہ ہے، بخاری کے اندر ہی مثلا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ جو بیعت ہم نے کی تھی یہ موت پر بیعت کی تھی، یہ اصل میں موت کی بیعت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر صحابہ کرام جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت اس حوالے سے تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں،
اس بات پر بیعت کی گئی تھی کہ ہم آخر وقت تک لڑیں گے۔ تو دونوں باتوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، موت کی بیعت تھی یا آخر وقت تک لڑنے کی بیعت تھی، مسئلہ تو نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں کی گئی۔ کیونکہ افواہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، یقین نہیں تھا، یعنی اس بات کا امکان تھا کہ یہ افواہ ہو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لے لی تاکہ وہ اجر سے محروم نہ رہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور وہ بیعت کے الفاظ دہرائے جو باقی سب سے دہرا رہے تھے، اور آپ نے پھر فرمایا ہذہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ وہ بیعت تھی جس کو بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ خوشنودی کا اظہار کیا، اور جس کا ذکر جو ہے آگے آیت نمبر 18 کے اندر دوبارہ آ رہا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت کی یا اس عمل کی توثیق کی گئی ہے، اور اس سے مراد یہاں چونکہ اسپیسیفکلی ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے، ایک سیاق و سباق چل رہا ہے حدیبیہ کا، اور اس سیاق و سباق کے اندر بیعت جو ڈائریکٹ بیعت کی بات کریں تو بیعت سے مراد جو ہے وہ فوری طور پر ذہن میں بیعت رضوان ہی آتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ وہ جو بیعت ہو رہی تھی، ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل بیعت اللہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بیعت کا مطلب ہے معاہدہ، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے تھے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ ایسے ہی ہے جس نے اللہ کے ساتھ بیعت کر لی۔ اب یہ اس بیعت سے مراد صرف اور صرف بیعت رضوان نہیں، اس سے مراد مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی ہوئی ہر بیعت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، جو کسی بھی اہل ایمان میں سے کسی نے کیا ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف معاہدہ ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر اس خاص معاہدے کی بات جب ہم بیعت رضوان کی بات کرتے ہیں تو وہ معاہدہ جو ہے وہ بیعت کرنے سے لے کر صلح جو ہو گئی، صلح اس وقت تک یہ جاری رہی، یہ بیعت کا جو معاہدہ تھا گویا اس وقت تک رہا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا۔ اس سے مراد ہوگا صرف وہ جو اس مخصوص وقت میں بیعت کی گئی صرف وہ مراد ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ معاہدہ اور ہر بیعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی ہے وہ بیعت مراد ہے، اور جو بھی بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہر معاہدہ اللہ تعالیٰ اس کو ان جنرل انڈورس فرما رہا ہے کہ انما یبایعون اللہ، وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر۔ تو گویا ہر قسم کی بیعت، جیسے سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے اہل ایمان کے ساتھ ایک ڈیل کا ذکر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی، ایک سودے بازی کر لی ہے، کیا؟ انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ،
اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کے عوض ان کو جنت دینے کا سودا کر لیا۔ تم اپنی جانیں اور اپنے مال لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لڑتے ہیں، یہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، قتل کرتے ہیں، یہ پورا جہاد کا پورا سسٹم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، یہ معاہدہ اصل میں اللہ کے ساتھ ہے، اور جو بھی اپنا عہد اللہ کے ساتھ پورا کرتا ہے تو فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جو بیعت تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے اس کے ساتھ تم خوشخبری حاصل کر لو، یعنی خوشخبری ہو سب لوگوں کو جنہوں نے یہ بیعت اللہ کے ساتھ کی ہے۔ گویا وہ معاہدہ ان اللہ اشتری من المؤمنین کہ اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کو ان کے جانوں اور ان مالوں کے عوض کے، ان کے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ان کو جنت اس کے بدلے میں ملے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیعت قرار دے رہے ہیں کہ اپنی اس بیعت سے خوش ہو جاؤ جو تم نے بیعت کی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ بیعت، اور ان جنرل جب بھی کوئی مسلمان کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں لاتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میری جان، میرا مال، میری ہر چیز، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، یہ ہے اصل میں معاہدہ۔ تو اس طرح کا جو بھی معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ معاہدہ بظاہر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا ہے، اصل میں یہ اللہ کے ساتھ ہوا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ یہ جو اللہ کے ہاتھ کی بات ہوئی اور اوپر کی بات ہوئی تو اس میں اس کے ساتھ ہی بہت بڑی بحث نے جنم لیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی نیچے بندے کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے شاید جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جیسے یہ تو دینے اور لینے والے کی بات، تو کیا اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی انسانوں کے ہاتھ جیسا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے، لہذا لوگوں نے پھر اللہ کے ہاتھ کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد اللہ کا ہاتھ ایگزیکٹلی ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی مدد ہے، اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کو اللہ کی قدرت، اللہ کا غلبہ، اللہ کی نصرت، اس طرح کی مراد اس سے لیا گیا ہے، اور تعبیل کی گئی ہے کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اس کی تعویل کریں، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ ید اللہ ہی کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ لوگوں کو تعویل کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی جب وہ لوگ اللہ کے ہاتھ کو بھی انسانی ہاتھ کی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنی ہے، حالانکہ اللہ کا ہاتھ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ کی کرسی کا ذکر ہو، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو، اللہ کے پاؤں کا ذکر ہو، اللہ کی آنکھ کا ذکر ہو، اللہ کی کسی بھی صفت کا ذکر ہو، تو اس کو بعین ہی، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر کسی تکییف کے، بغیر اس کی کیفیت کا احساس کرتے ہوئے اور اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کیا جائے، ہر طرح کی اللہ کی صفت کو من و عن تسلیم کر لینا ضروری ہے۔ البتہ ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کا ہاتھ، اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ اس سے مراد اللہ کا ہاتھ ہی ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی اپنی شان کے مطابق جس طرح کا اس کا ہاتھ ہے ویسا ہاتھ ہوگا۔
اسی طرح کی یہ بحث جو ہے وہ استوا علی العرش کے حوالے سے پہلے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوتا ہے. علی العرش استوا 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ استوا علی العرش کا ذکر کیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ استوا سے کہ اللہ بیٹھا عرش پر، اللہ عرش پر کھڑا ہو گیا، اللہ عرش پہ مستوی ہوا، متمکن ہوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بھی ترجمہ کرے اس کی کیفیت کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ الاستواء معلوم، استوا کا پتہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا استوا. وَكَيْفِيَتُهُ مَجْهُولٌ، اس کی جو کیفیت ہے وہ نامعلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں. کیسی کیفیت استوا کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ایسے ہی اللہ کے ہاتھ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن ترجمہ ہمیں یہی کرنا ہے. دیکھیں یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صحابہ کرام نے بھی سنی، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان آیات کی تعویل نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے مراد یہ کر لیتے ہیں، کرسی سے مراد یہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں، اس کا مفہوم یہ بنا لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو مفہوم تھا وہی رکھا. البتہ اس کی کیفیتیں وہ اللہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی منع ہے، اور یہ بدعت ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں، اس کی ہتھیلی کیسی ہے، کیا وہ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے، اسی طرح کی انگلیاں ہیں، اسی طرح کی ہتھیلی ہے. نہیں، یہ سوال کرنا اس لیے بدعت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کوئی نہیں سوال کیا. جب صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ لہٰذا ترجمہ یہی کریں گے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. کیسا ہاتھ اور کس طرح اوپر ہے؟ کما ہوا شانہ، جس طرح اللہ کی شان ہے، اللہ کی اپنی شان کے مطابق اس کا ہاتھ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اوپر ہونے کا ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ انسانوں اس بیت کے اوپر، کیونکہ ہاتھ پر حیات رکھ کر بیت لی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. گویا ان سب کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے. ترجمہ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان. فمن ناکث، پس کوئی جو عہد شکنی کرے، عہد کو توڑ ڈالے، فإنما ينكث على نفسه، پس وہ جو توڑے گا تو یہ اس توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر پڑے گا. ينكث على نفسه، اپنی جان پر ہی توڑے گا. کیا مطلب؟ اس کی جان پر ہی اس کا وبال پڑے گا، اپنے آپ پر ہی اس کو نقصان ہوگا. لہذا جس نے اللہ کا عہد توڑنا ہو، یہ اللہ کے اس عہد سے مراد، اگر اسپیسیفکلی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے مراد بیعت رضوان لیں تو بیعت رضوان تو بہت تھوڑا دورانیہ تھا. بیعت ہونے سے لے کر صلح ہونے تک یہ اتنا دورانیہ تھا. اس کے بعد تو وہ مکمل ہوگی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب کو حاصل ہو گئی، اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے عہد توڑا ہو، نہ ہی عہد توڑنے کی کوئی صورت بنتی تھی. دورانیہ ہی بہت کم تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد بھی اللہ کا عہد توڑنے والی ان صحابہ کرام سے بیعت رضوان توڑنے کی کوئی امکان ہی نہیں بنتا کہ بیعت رضوان کسی نے توڑی ہو. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 لوگ تھے، یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 1400 تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ہم 1500 تھے، تو اس کا مطلب ہے 1400 سے کچھ زیادہ تھے اور 1500 سے کچھ کم تھے. لہذا آدمی راؤنڈ فگر کر کے کبھی 1400 کہہ دیتا ہے، کبھی 1500. 1400 سے لے کر 1500 لوگ. تو ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے یہ بیعت توڑی ہو. کسی نے یہ بیعت نہیں توڑی. ہاں،
بیعت نہ کرنے والے ایک دو اشخاص کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی. مثال کے طور پہ جد بن قیس، اس نے وہ منافق تھا، اس نے نہیں بیعت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والوں میں سے نہیں تھا. جب وہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے باقی سارا جو اس کے اوپر جو اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب نے بیعت کی ہے اور ان میں سے کسی نے بھی عہد نہیں توڑا. البتہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ کسی بھی قسم کا معاہدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. لہٰذا کسی بھی مقام پر اگر کوئی شخص اس معاہدے کو توڑ دے گا تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر پڑے گا. یہ صرف ایک اللہ کریم نے اصول بیان فرمایا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جو کوئی پورا کرے اس بات کو جو اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا. تو ان سارے صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا اور ایک بھی شخص توڑنے والا نہیں تھا. تو یہ جو علیہ اللہ، یہ ہا کے اوپر علیہ کی ہا کے اوپر پیش ہے، یہ بالعموم ایسے نہیں ہوتا. اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی علیہ آتا ہے تو یا کی وجہ سے جو ہا کی اوپر کسرہ آتا ہے، یعنی اس کے اوپر زیر آتی ہے، اور یہاں جو ہے یہ اس کے اوپر پیش آئی ہے. تو اس پہ بھی جو مختلف قراء کرام ہیں، یعنی قرات کے جو امام ہیں، ان ائمہ میں سے اکثریت نے اس کے اوپر کسرہ ہی پڑھا ہے، یعنی ضمہ نہیں پڑھا، یعنی پیش نہیں پڑھی، زیر ہی پڑھی. لیکن ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے امام حفص کی، تو انہوں نے اس کے اوپر پیش پڑھی. تو دیکھیں یہ اعراب جو ہیں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لگے ہوئے تھے اور یہ بعد میں لگے، اور اس پر بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اعراب تو لگے ہی بعد میں ہیں، لہٰذا یہ بحث کیوں پیدا ہوتی ہے کہ یہاں اعراب زیر کا ہے، یہاں اعراب پیش کا ہے، زبر ہے. یہ بحث ہی کیوں پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ اعراب تو لگے ہی بعد میں. دیکھیں اس کا جواب پہلے بھی آ چکا جب ہم نے سورہ مائدہ میں وضو والی آیت پڑھی تھی، تو وہاں اس کے اوپر بحث اللہ کی توفیق سے کی تھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی اعراب ہیں یہ لکھے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی روایت ہوئی ہے وہ تحریری نہیں ہے، وہ زبانی ہے. لوگوں نے قرآن سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا، اور جبریل سے سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا. لہٰذا اصل روایت جو ہے یہ سماعت کی روایت ہے، تحریر کی روایت نہیں ہے. اور قرآن جو محفوظ بھی ہوا ہے یہ حفظ کے ذریعے سے ہوا ہے، تحریر کے ذریعے سے نہیں ہوا. تحریر تو بعد میں اس کے اندر ایک ایڈیشنل، ایک آپ کہہ لیجئے ایک اضافی ذریعہ بنا قرآن کو محفوظ کرنے کا، وگرنہ قرآن پہلے دن بھی محفوظ تھا تو حفظ کی وجہ سے تھا، آج بھی محفوظ ہے تو حفظ کی وجہ سے. لہذا جب یہ روایت سماعی ہے اور سننے میں اعراب کا بہت سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ اعراب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو اعراب ہے یہاں یہ بھی سماعی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا کے اوپر پیش پڑھی ہے. تو یہ پیش کیوں ہے، یعنی قرات حفص کے مطابق یہ پیش کیوں ہے، اس کی توجیح جو ہے علامہ آلوسی نے دو توجیحات بیان کی. ایک تو توجیح یہ بیان کی ہے کہ یہ اصل میں ہوا تھا، علا ہوا، ہوا کوئی جو واو ہے وہ یہاں پہ گرا دی گئی ہے تو ہوا کی ہا باقی رہی، اور ہوا میں جو ہا باقی رہے تو اس کے اوپر چونکہ پیش ہے لہذا یہاں بھی علیہ ہو اس کے اوپر پیش پڑھا گیا ہے. ایک تو وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے. دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر علیہ ہو عام قرات کی طرح یہاں بھی علیہ ہو تو یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے یہ مفخم نہیں پڑھا جاتا. مفخم کا معنی یہ ہے کہ جب لفظ اللہ، قرآن کا یہ عربی زبان کا اسلوب ہے اور قرآن کا بھی اسلوب ہے، جب لفظ اللہ سے پیچھے کا جو کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ پڑھیں گے. مفخم پڑھنے کا مطلب ہے منہ بھر کے پڑھنا. تو جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، تو میم کے نیچے چونکہ زیر ہے
اس لیے ہم اس کو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ غلط ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر یہ لفظ جلال، یہ اللہ کا جو اسم جلالت ہے اللہ، تو اس کو اگر بغیر کسی سابقے لاحقے کے پڑھیں تو یہ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ اور اس کے پیچھے زبر یا پیش آئے گی تو پھر اس کو اللہ ہی پڑھنا ہوگا، اللہ۔ اور اگر اس کے پیچھے زیر آئے گی تو پھر یہ اللہ پڑھنا ہوگا۔ تو جب اس کو لفظ اللہ کو اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے اسم جلالت کا جو رعب ہے وہ پوری طرح سامع کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی کا خیال یہ ہے کہ یہاں چونکہ اللہ کے ساتھ عہد کی بات ہو رہی ہے اور اس عہد کو اللہ کے ساتھ پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کے اسم جلالت کو مفخم پڑھنے کے لیے یہاں اس میں ہا کے اوپر پیش ہے تاکہ علیہ اللہ نہ پڑھا جائے بلکہ علیہ اللہ پڑھا جائے، تو تاکہ اللہ کے اسم جلالت کا جو پورا جو اس کی جو تاثیر ہے وہ سامع کے ذہن کے اوپر پڑے، اس لیے اس کو ہا کے اوپر پیش کی گئی۔ یہ دونوں توجیحات اپنی اپنی جگہ درست تو ہو سکتی ہیں، اور اکثر مفسرین نے علامہ محمود آلوسی کی اس توجیح کو اپنی اپنی تفسیروں کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ جیسے یہی درست توجیح ہے، اور ہو سکتا ہے یہی درست توجیح ہو، اور دیگر مفسرین جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر یا تو خاموش ہیں یا پھر یہی توجیح بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی توجیح ہے نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ توجیح ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے کہ جس طرح کی قرات لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس طرح کی آگے بیان کر دی۔ لہٰذا جب مختلف قراتوں میں ہا کا کسرہ اور ہا کا ضمہ دونوں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ 7 حروف پہ نازل کیا گیا ہے، تو 7 حروف کا مطلب یہی ہے کہ جو مختلف قراتیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہوتی ہیں، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علیہ اللہ ہو تو بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، علیہ اللہ ہے تو اس پہ بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا قرات کے اندر البتہ فرق ہے لیکن معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کی توجیہ واقعتاً یہی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن بہرحال چونکہ اہل علم جو ہیں وہ کسی نہ کسی جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کی کوئی توجیہ کے قائل ہے، لہٰذا یہ دونوں توجیحات ہیں یہ تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے وہ بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا